الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين أكرم الأكرمين أشجع الأشجعين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادجين المهديين وصحبه بر المجامين والتابعين والذين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے ایمان علیہ رل کے پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھو جی رل کے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. ایک باری پھر پڑھو. اس طرفوں میں آواز آئے. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، اور تیرا محرم راز ہے روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. درود اس ہستی پر جسے دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا واقسن من قلم ترکت تو عینی. آپ سے حسین چہرہ آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. واجمل من قلم تلد النساء. آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرام من کل عیب. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کانک قد خلقت کما تشاء. آپ کی نقش و نین، آپ کی جبین و رخسار، آپ کی گفتار، آپ کی خد و خال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چپ رہنا یا کلام کرنا،
آپ کا عطا کرنا یا منع کرنا، آپ کا بچوں پر شفقت کرنا، یتیموں کا والی بننا، بے کسوں کی رہنمائی کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، غم گساروں کی غموں کو دور کرنا، ظلمت میں اٹے دلوں کو نور کی طرف کھینچنا، پھر بندوں سے پیار کر کے انہیں رب سے ملانا، یہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ درود اور سلام ہو اس ہستی پر جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے مشتق فرمایا۔ وَشَقَّ لَهُ مَنِ اسْمِهِ، اللہ نے ان کے اسم کو اپنے نام سے مشتق فرمایا۔ کیسے کہ فضل عرش محمود وَعَازَ محمد، عرش والے نے اپنا نام محمود اور ان کا نام محمد بتایا۔ ان پر درود ہو جو فرماتے ہیں انا محمد و احمد انا الماخ الذی یمخ اللہ بجل کفر الذی یؤشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں، عاشر بھی میں ہوں، بشیر بھی میں ہوں، نذیر بھی میں ہوں، رؤوف بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، اور پھر فرمایا شافع اول بھی میں ہوں اور مشفع اول بھی میں ہوں، لوائے حمد کو اٹھانے والا بھی میں ہوں، جنت کا بوا بجانے والا بھی میں ہوں، جس کا استقبال رب کرے گا وہ بھی میں ہوں، سجدہ کرنے والا بھی میں ہوں، جسے رب سجدے سے اٹھائے گا وہ بھی میں ہوں، جسے رب سجدے سے اٹھا کر پوچھے گا کہ مانگ کیا مانگتا ہے وہ بھی میں ہوں، جو اس سجدے کے بعد امت کا نام لے گا وہ بھی میں ہوں، جو امت کو بخشوائے گا وہ بھی میں ہوں، جس کی سن کر رب امت کو بخش دے گا وہ بھی میں ہوں، جو بخشوانے کے بعد امت کو جنت میں لے جائے گا وہ بھی میں ہوں۔ سارے بولو، سارے بولو، اور زور لاؤ، اور کیسا مرتبہ ہے، کیسی شان ہے، کیسا مقام ہے، رحمت للعالمین بنایا گیا، شفیع المذنبین بنایا گیا، رسولوں کا امام بنایا گیا، نبیوں کا خاتم بنایا گیا، گناہگاروں کا سردار نیکوکاروں کا بنایا گیا، گناہگاروں کے لیے امید بنایا گیا، سہارا و آسرا بنایا گیا، ان کے قدم سے زمین کو پاک کیا گیا، یثرب کو ان کے قدم سے مدینہ بنایا گیا، ان کے لحاظ میں وہ تاثیر رکھی کہ ادھر یہ کڑوے کنویں میں تھوکتے چلے جاتے، ادھر رب انہیں شہد جیسا میٹھا بناتا چلا جاتا، آنکھیں نکلی ہوئی ان کے لحاظ سے لوٹ آتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ان کے ید اقدس کے تلمس سے جڑ جاتی ہیں، موج میں آ کر حبشی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ حسن و جمال کا پیکر بن جاتا ہے، جو اونٹ چل نہیں سکتا، اسے صرف اتنا فرماتے ہیں چل، تو پورے قافلے سے وہ آگے نظر آتا ہے، یہ اور موج میں آتے ہیں، انگشت اٹھاتے ہیں تو چاند کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، علی کی جو عصر کی نماز جاتی ہے تو ان کا ارادہ پا کر سورج پلٹ کے پیچھے آ جاتا ہے، یہ اور موج میں آتے ہیں تو جابر کے مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے، اور بولو پھر مارو، اللہ نے بنائی ہیں بہت سی صورتیں،
حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کل انبیاء اللہ ہی کے بھیجے ہوئے، اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، مگر 1.25 لاکھ میں سے کسی ایک سے بھی نہیں فرمایا تیری صورت ساڑیاں آنکھاں وچ کھب گئی ہے۔ آمنہ دا لال جدو زلف وچ کنگی فرماندہ ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے انکا بِآیوننا، محبوبہ بنایا بہت کجھے پر تیرے رب دیاں اکھاں وچ تیری تصویر کھب گئی، اور بھی بتیری مخلوق ہے خدا کی، مگر اس حضور کی ذات عالی کا مقام ہی وکھرا ہے، حال ہی وکھرا ہے۔ ان کا نام لینے کی دیر ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کا نام لینے کی دیر ہے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کا ذکر کرنے کی دیر ہے خدا اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کوئی نبی بتاؤ جس نے ان کا نام نہ لیا ہو، رسول بتاؤ جس نے ان پر درود و سلام نہ پڑھا ہو، فرشتہ بتاؤ جس نے ان کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہ کی ہو، حور و غلمان بتاؤ جس کی آنکھوں میں یا سینے پر ان کا نام نہ لکھا ہو، وہ عرش محلہ کے قوائم ہوں یا وہ جنت کے سرائر ہوں یا منابر ہوں یا اشجار ہوں یا اوراق ہوں یا جنت کے ندی نالے ہوں یا در و دیوار ہوں، ہر ایک پر انہی کا نام حروف جلی سے لکھا نظر آتا ہے۔ اور تو اور ان کا رب ان پر درود و سلام بھیجتا ہے، ملائکہ ساتھ شامل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ جل وعلا اسی پر بات روکتا نہیں، اوپر پھر ارشاد فرماتا ہے اے مجھے ماننے والوں، مجھے یکتا سمجھنے والوں، میری توحید کا اعتراف کرنے والوں، مجھ سے شرک نہ کرنے والوں، میری ذات سے محبت کرنے والوں، مجھے آسمان و زمین کا خالق سمجھنے والوں، مجھے یحیی و یمیت سمجھنے والوں، قیامت کے دن کا مالک سمجھنے والوں، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو اب جب تم مجھ کو مان چکے، تنہا مان چکے، اکیلا مان چکے، رب مان چکے، تو آؤ میرے ساتھ شامل ہو کر میرے محبوب پر درود و سلام۔ سارے بولو 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 مقام بتائیں جس میں ان کا نام نہیں۔ اذانیں 5 وقت سنتے ہو، شہادت خدا کی ہے ساتھ مصطفیٰ کی ہے، نمازیں پڑھتے ہو، عبادت خدا کی ہے سلام مصطفیٰ کو۔ مقام بتاؤ جہاں ان کا تذکرہ نہ ہو، وہ پارا بتاؤ جہاں ان کی زلف کی تعریف نہ ہو، جہاں ان کے رخسار کا تذکرہ نہ ہو، جہاں ان کے ہاتھوں اور قدموں کا تذکرہ نہ ہو۔ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر ان کی ازواج کا تذکرہ قرآن میں، ان کی اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں، ان کے یاروں کا تذکرہ قرآن میں، ان کا رونے کا تذکرہ قرآن میں، ان کی رحمت کا تذکرہ قرآن میں۔ آباب ذی وقار بتاؤ مقام جہاں ان کا تذکرہ نہ ہو، وہ بندہ بتاؤ جس نے ان کا نام نہ لیا ہو، وہ ہستی بتاؤ، وہ شخصیت بتاؤ، وہ مخلوق بتاؤ کہ جس کو ان سے رحمت نہ ملی ہو، اور تو اور جسے شیطان ملعون کہتے ہیں، ابلیس مردود کہتے ہیں، ان کی رحمت سے وہ بھی محروم نہ رہا کہ ایک دن اسے گردن سے پکڑ لیا اور گردن سے پکڑ کے دبایا یہاں تک کہ اس کے منہ سے رالیں بہنے لگی۔ قریب تھا کہ ابلیس مر جاتا، فوراً آیت پڑی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تیری شان ہے تو جب محبوبہ کائنات کے ذرے ذرے کو تیری رحمت ملی ہے تو آج میری جان بس کہ مجھے بھی رحمت سے عطا۔ زور نہ بولیا کرو یا رسول اللہ نے انہیں سید الانبیاء بنایا،
اللہ نے انہیں مشکل کشا بنایا، اللہ نے انہیں حاجت روا بنایا، اللہ نے انہیں خدا نما بنایا۔ جو ان کے قریب آیا وہ جلوہ حق میں گم ہو گیا، جو ان کی محبت پا گیا وہ محبوب خدا ہو گیا، جس نے ان کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر ہوا، جس نے ان کے گستاخ کی گردن کاٹی وہ فاروق اعظم ہوا، جس نے ان کے قدموں پہ مال نچھاور کیا وہ عثمان ذوالنورین ہوا، اور جس نے ان کے چہرے کو دیکھ کر آنکھ کھولی وہ مرتضی مشکل کشا ہو گیا۔ ان کی صاحبزادی کو جنت کی عورتوں کی سردار کیا گیا، ان کے نواسوں کو حسن و حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا گیا، ان کی محبت کو ایمان بتایا گیا اور ایمان کو اعمال کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا۔ صاف اعلان کر دیا گیا جس کے دل میں ایمان نہ ہوگا اس کا عمل قبول نہ ہوگا، اس کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کا حج قبول نہ ہوگا، اس کی زکوٰۃ قبول نہ ہوگی، اس کی تسبیح قبول نہ ہوگی۔ وہ استغفار کرے گا تو اس کا مستغفر ہونا اس کے کام نہ آئے گا، وہ تعلیل پڑھے گا تو اس کا معلل ہونا کام نہ آئے گا، وہ ذکر کرے گا تو اس کا ذاکر ہونا کام نہ آئے گا۔ پھر ایمان شرط بتایا گیا، پھر ایمان ان کی محبت کو بتایا گیا۔ 9 گز 100 گز رسا کہ سرے تے گنڈ مار کے رکھ دیتی گئی کہ سارے عمل ایمان سے قبول ہوتے ہیں، اور ایمان اس جناب کی نالین پہ سر زندہ باد، زندہ باد، بولو بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ان کے چاہنے والوں نے واضح کر دیا ان کی مثل کوئی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سچے پیو دی سچی تھی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچیاں مومنہ دی سچی ماں ہے۔ بھائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یلق مثل مصباح الدجل متوقدی فمن کانا او من قد یکون کا احمدا نظام لحق او نقال لملحدی۔ اساں سادے سادے جنیاں ترجمہ سن لو ہو جان۔ فرمایا سرکار کے چہرے کو رب نے ایسے بنایا ہے کہ اگر اندھیری رات میں آمنہ کا لال نکل آئے تو چراغوں کی روشنی نہیں ضرورت نہیں رہتی، بلکہ مصطفیٰ کا چہرہ ہی ایسے چمکتا ہے کہ وہ چمک کسی سورج میں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ من کانا او قد من یکون کا احمدہ۔ آپ فرماتی ہیں کون ہے پہلے ہم جڑا حضور دے نال ہے کوئی؟ بولو ہے کوئی؟ سارے رل کے بولو ہے۔ اگر کوئی حضور کی مثل ہوتا تو حضور کا وسیلہ نہ پیش کرتا، حضور اس کا وسیلہ پیش کرتے، مگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جس کو دیکھو انہی کا نام لے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اپنے آخری وقت میں اخذا بید شیش اپنے بیٹے شیش کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں خدا کا نام اکیلا نہ لینا، کلما ذکرت اللہ تعالی فاذکر الی جنب اسم محمد، جب بھی کبھی اللہ کا نام لینے لگے میرے بیٹے تو ساتھ جوڑ کر محمد عربی کا نام لینا۔ جب تو نام لینے لگے اللہ کا، کلما ذکرت اللہ تعالی، جب اللہ کا نام لے ساتھ ان کا نام لینا۔ بیٹے نے پوچھ ہی لیا ابو یہ کون ہے، کیا یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں؟ فرمایا انہو من ذریتی، ظاہر تو یہی ہے کہ یہ میری اولاد میں سے ہے۔
کہا تو پھر بیٹا باپ سے بلند مرتبہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ باپ ہیں، یہ ذریت میں سے ہیں، پھر ان کا وسیلہ کیوں؟ فسکت آدم خاموش ہو گئے۔ بیٹے نے دوبارہ پوچھا، آدم پھر خاموش ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر آدم بول پڑے اور فرمایا میرے بیٹے شیز زبان بند کر، اگر تیرا باپ ان سے افضل ہوتا تو ان کے وسیلے سے توبہ قبول نہ ہوتی۔ افضل یہی ہے جن کی ذریعے تیرے باپ کی بھی توبہ قبول ہے اور تیری بھی توبہ قبول ہے۔ آر دیے نہ پار دیے گل ساری، آر دیے نہ پار دیے گل ساری، دو دیے نہ چار دیے گل ساری۔ میرے بھائیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، اس حقیقت کو پہچانو اور حضور علیہ السلام پر مر مٹو۔ حضور علیہ السلام سے عشق کرو۔ حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور سے محبت کرو، تمہاری ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ حضور کے محب بن جاؤ، تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی مقبول ہو جائیں گے۔ حضور سے عشق کرو۔ صحابہ اکرام کو دیکھو، ان کی زندگیاں کیسی تھی، ان کی زندگیوں سے پوچھو، نہ میری مانو نہ کسی اور کی، صحابہ کی زندگیوں کی طرف غور کرو اور دیکھو انہوں نے حضور سے کس طرح محبت کی۔ اگر وہ محبت آپ میں موجود ہے تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اگر اس طرح کی محبت موجود نہیں تو پھر دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے نمازوں میں بھی چھپ چھپ کر مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ان کی نمازوں میں وہ کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ لیتے، حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اجرے سے پردہ سرکایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی کو چھوڑ دیا۔ پوری جماعت صحابہ نے رخ کعبے سے پھیر کر حضور کی طرف کر لیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے آواز دی، حضور اندر سے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابی بن کعب نماز میں مصروف تھے، مسجد نبوی ہے، ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی رسول ہے، توحید سیکھ چکے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، صحابی ہیں۔ حضور باہر تشریف لائے حجرے سے، حضور نے آواز دی، حضور نے فرمایا یا ابی۔ حضرت ابی نماز میں تھے، فالتفت ابی، ابی نے نماز میں اس آواز کی طرف غور کی اور جواب نہیں دیا منہ سے، نماز میں مصروف رہے۔ فخففا، نماز کو مختصر کر دیا کہ میرے آقا نے آواز دی ہے، نماز لمبی نہیں پڑی، نماز کو حضور کی وجہ سے مختصر کیا۔ پھر جب نماز پڑھ چکے، فانصرف الی رسول اللہ، پھر وہ حضور کی طرف لوٹ کر آئے اور حضور کو سلام پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیک السلام، اب یہ بتا میں نے تجھے آواز دی تھی، تو نے جواب کیوں نہیں دیا، منہ سے کیوں نہیں بولا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں مصروف تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ جملے سن لیے، اس کے بعد یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تو نماز میں تھا اس لیے تو نے جواب نہیں دیا لہذا ٹھیک ہے خیر ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الم تجد فیما اوحی اللہ الیہ، کیا تو نے وہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے اور حضور کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے؟ عرض کی میرے آقا وہ آیت تو میں نے سنی ہے مگر مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی کہ نماز میں مصروف رہا، آپ کی طرف نہیں آیا۔ میرے آقا اب کے معافی عطا فرمائیں، ولا اعود انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا تو آج کے بعد اگر سجدے میں بھی سر ہوا نماز میں اور تیری آواز کانوں سے ٹکرائی تو محبوبہ کے سر وہاں سے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے بولو اس انداز کو دیکھیں کہ صحابہ میں کس طرح کی حضور کی محبت ہے،
کیا ہمارے اندر ایسی محبت ہے؟ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے محبت کس طرح کر رہے ہیں؟ حضرت مولا مرتضی احرام باندھتے ہیں، مولا مرتضی احرام باندھتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ سنو، مولا مرتضی احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھ کر نکلتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ کہ پوچھنے والے نے پوچھا آپ حج کو جا رہے ہیں تو کہیں کہ ہاں میں حج کو جا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے احرام باندھا ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا ادھر کا جدھر مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہر بات میں وہ حضور کو لاتے۔ حضور علیہ السلام ایک گرمیوں کی دوپہر میں ایک صحابیہ عورت کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کے دروازے کو بجا کر اندر تشریف لے گئے اجازت لے کر اور فرمایا پانی لا۔ اس کے پاس ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا، اس نے وہ چمڑے کا مشکیزہ چھوٹا سائیں کو پیش کیا، سائیں نے اسی کے ساتھ منہ مبارک لگا لیا اور آپ نے چند گھونٹ پانی کے بھرے۔ جناب کریم کے واپس چلے آنے کے بعد اس عورت نے کینچی یا چھری سے اس کا گلا کاٹا مشکیزے کا اور اس گلے کو عطر لگا کر بکسے میں رکھ دیا۔ جب اس کی اولاد آئی جنگل سے لوٹ کے اور انہوں نے کہا ماں مشکیزے کا گلا کیوں کاٹا ہے؟ فرمایا اب اس کو تم نے منہ نہیں لگانا، وہ مخصوص ہو چکا ہے، میں نے اسے عطر لگا کر سنبھال کے بکسے میں رکھ دیا ہے، میری موت کے بعد میرے کفن پہ رکھنا۔ یہ وہ چمڑا ہے جس کو مصطفیٰ کے لب لگ گئے۔ میرے دوستو میری تقریر کا لبے لباب عشق ہے۔ میں آپ کے سے اور کوئی بات نہ کر سکتا ہوں، نہ مجھے آتی ہے نہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ آتی بھی ہو تو سنانا نہیں چاہتا، پہلی تو بات ہے آتی ہی نہیں، اور اللہ مجھے کوئی ایسی بات کی سمجھ ہی نہ دے جس میں عشق رسول نہ ہو۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، دین سارے کا سارا محبت ہے، دین سارے کا سارا عشق ہے۔ صحابہ پاک کے اندر یہ عشق ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ روزے دار بھی ہے، وہ حاجی بھی ہے، وہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، مگر وہ حضور کی زلفوں کے بال بھی ٹوپیوں میں سیتے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کے تراشیدہ ناخنوں کو فوت ہونے کے وقت وصیت کر کے اپنی آنکھوں پر رکھنے کا اولادوں کو حکم دیتے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی نالین پاک کو سینوں سے لگانے والے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کی استعمال شدہ مسواک کو سنبھالنے والے ہیں۔ انہوں نے تو بیماریوں میں کوئی پھکیاں نہیں لی بلکہ حضور کے جبے کو پانی میں بھگو کر پی کر شفا حاصل کی ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام جس جگہ پر حضور آرام فرماتے رہے سفر کے دوران انہوں نے وہاں مسجدیں تعمیر کی، انہوں نے وہاں پر سجدہ رب کی بارگاہ میں کیا، مگر اس جگہ پر سجدہ کیا جہاں حضور کے قدم لگے تھے۔ میرا صرف یہی پیغام ہے، اپنے سینوں میں حضور کا عشق لے آؤ، اپنے سینوں میں حضور کی محبت لے آؤ، اور اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ کے محبوب سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں، اور جان لو حضور کے طریقے سے بڑھ کر کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے۔ ہماری ترقی کی سوچ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اغیار کے طریقے میں ترقی ہے، آئنسٹائن، بل کلنٹن، مارکونی وغیرہ کے طریقوں میں ترقی ہے۔ اگر ان کے طرائق میں ترقی ہوتی تو یہ کرونا کا علاج ڈھونڈ لیتے۔ آج تک ایک جرسیم نے ان کی مت مار کے رکھ دی ہے۔ واللہ العظیم رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں حضور پر نور کے طریقے کے اندر کامیابی ہے۔ دنیا کی عزت حضور کے طریقے میں ہے، آخرت کی عزت حضور کے طریقے میں ہے، دنیا کی برکت حضور کے طریقے میں ہے، آخرت کی برکت حضور کے طریقے میں ہے، گناہوں کی مغفرت حضور کے طریقے میں ہے، رحمت کا حصول حضور کے طریقے میں ہے، رب کی رضا حضور کے طریقے میں ہے، پل صراط سے گزرنے کا
بخشش کا ذریعہ حضور کے طریقے میں ہے، اور میزان پر نیکیاں بڑھانے کی سبب بھی حضور کی محبت ہے، اور تپتے ہوئے میدان معاشر میں ساقی کوثر کے آر ہونے کے باوجود ہمارے پاس نیکیوں کی قلت کے باوجود اس کے ہمارے گناہ بڑھ چکے ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہاں ہمیں کسی یہودی، کسی انگریز، کسی آئنسٹائن اور کسی بھی دنیا کے کتے کی مدد نہیں پہنچے گی۔ اگر اس تپتے ہوئے میدان معاشر میں باوجود قلت کے اثرات کے ہمارے رب کی نعمت کی رعایت ہوگی تو سب کوئی اور نہیں ہوگا۔ دامن تھام لے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، میری آنکھاں دے اتارے ہو، جدوں سانوں بیماریاں کہندیاں اساں ڈاکٹراں کو علاج کرانے جاندے ہیں، وہ جدوں سانوں دسدے نے ایکسرسائز کرو تو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی باتیں مانیں تو ہمیں نوبت ہی نہ برقراری ہو۔ ہمیں ڈاکٹر یہ کہے کہ روزانہ گردن پر پانی ڈال تو ہم ڈالیں گے، ہم حضور کے کہنے پر 5 وقت وضو کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نگاہ میں عزت والا نہیں، اور حضور سے بڑھ کر کوئی سیانا بھی نہیں۔ بولو سارے، حضور سے بڑھ کر کوئی سیانا نہیں، پھر بولو نہیں، پھر بولو نہیں، پھر بولو نہیں، پھر بولو نہیں۔ کوئی سمجھدار ہے؟ مخلوق میں حضور سے بڑھ کر کوئی سمجھدار ہے؟ مخلوق میں حضور سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ مخلوق میں حضور سے بڑھ کر کوئی کامیاب ہے؟ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کا دامن تھام لیں۔ پتروں جنہوں نے اساں بہت ترقی یافتہ سمجھنے ہیں، اتنے تو آپ کو بڑھے ہو جان تو انہوں نے گھر بنایا ہوا ہوتا ہے اولڈ ہوم، وہاں پر بوڑھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوتا، وہیں وہ ایک بلا ہوا انڈا اور 2 گوشت روٹی کے کھا لیتے ہیں، سارا دن اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بھی اپنے بوڑھوں سے عرض کرو، یہاں آپ کی داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں اور نوجوان آپ کے سامنے اونچا نہیں بولتے۔ یہ بزرگ ہے، پترو یہ سبق سکولہ دا نہیں مدینے دا ہے۔ یہ جو ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کے نشے میں ہیں وہ یہ غور فرمائیں کہ چھوڑ کے در حضور کا بیچ میں ٹھگوں کے آ بسو، پھر ہاتھ رکھ کے سر میں کہو آئے جو کہیں سب کمائی کیوں، دل کو خدا جو عقل دے کہ تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی گلی تمہاں ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں۔ میں چونکہ پیری مریدی سے تعلق رکھتا ہوں، 1000 فون مجھے آتے ہیں برطانیہ سے، امریکہ سے، یورپ ممالک سے، یورپین جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، ہر ایک دوسرے بندے کے خون میں یہ ہے ہماری اولادیں بیکار ہو چکی ہیں، ہمیں گالیاں دیتی ہیں، ہماری بیٹی اپنی مرضی سے فلانے گورے سے شادی کر رہی ہے، ہمارا بیٹا اپنی مرضی سے فلانی عیسائی سے یا فلانی کافرہ سے یا ادھر سے شادی کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، ہم انہیں ذرا سختی نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں ان کے خون کے بعد کہ خرابی کہاں وارد ہوئی، نقص کہاں پر آیا ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، جب کسی چیز میں خرابی ہوتی ہے اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وجہ ڈھونڈنے سے معلوم ہوا کہ حضور کا دامن سرک گیا تھا۔ اگر ہم حضور کے دامن کو تھام لیں اور پکے تھام لیں، ہم ہر بات میں حضور ہی کو پیش نظر رکھیں، اگرچہ کئی مقامات پر ہمیں کڑوے دودھ بھرنے پڑیں گے، مگر کڑوا شربت بھی مہلے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں تو ہم ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے۔ جس کے طریقے پر عمل کرنے والا قبر میں نہیں خوار ہوتا، جس کے طریقے پر عمل کرنے والا کل سرات پر نہیں ڈگمگاتا، اس کے طریقے پر عمل کرنے والا دنیا میں کیوں غائب و حاضر ہوگا۔ آؤ مل کر وعدہ کریں کہ ہم حضور سے وفا کریں، مل کر وعدہ کریں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے حبیب کی راہ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، بس اس ایک نسبت کو دیکھ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بس ایک نسبت دیکھ کہ ہم نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے،
تیرے مولا ہم نے تیرے محبوب کی رسالت کا اقرار کیا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی اور عمل نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عیب بہت ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم شرابور من الذنوب ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن تیری رحمت کب جوش میں آئے گی؟ اپنی رحمت کو جوش میں لا اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, اور ہمیں اپنے محبوب سے وفا عطا فرما, ہمیں اپنے محبوب کی کامل اتباع عطا فرما, اور ہمیں اپنے محبوب سے صحیح معنوں میں وفاداری عطا فرما, جن کی محبت تو کبھی ضائع نہیں فرماتا اور جن کا واسطہ تو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا. انہی کے واسطے سے اور انہی کی محبت کی وجہ سے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما, ہمارے لیے حضور کی سنت کو سمجھنا آسان فرما, اور ہمیں حضور کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا. جتنی محبت ہمیں یہود و نصارہ سے ہو چلی ہے, اس سے کھرب درجے زیادہ محبت ہمیں حضور سے عطا فرما. ہمارے دلوں کے شیشے میں نبی علیہ السلام کے حسن کے جلوے ظاہر فرما. ہماری آنکھیں مدینے کی طرف لگ جائیں, ہمارا خیال مصطفیٰ میں ہمارا خیال رنگ جائے, اور ہمارا دل تیرے محبوب کی محبت کا ہماجگاہ اور قلعہ بن جائے, اور ہمارا سینہ تیرے محبوب کا ٹھکانہ بن جائے. خدایا ہماری دعا کو قبول فرما, اس مجمع پر اپنی رحمت فرما, ہم سب پر اپنی رحمت فرما. ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. ہم سے بے اولاد ہیں جو انہیں اولاد بخش دے, ہمارے جو بیکار ہیں انہیں برسر روزگار فرما, ہمارے جو روزگار پر ہیں انہیں رزق میں برکت عطا فرما. ہمارے ظلمت میں اٹے ہوئے بھائیوں کو نور میں ڈال دے, ہمارے نور میں مبتلا بھائیوں کو ترقیاں عطا فرما. حضور علیہ السلام کو جاننا نصیب فرما, حضور علیہ السلام کو ماننا نصیب فرما, حضور پر مر مٹنا نصیب فرما. دائیں اور بائیں دیکھنے کی توفیق نہ دے, ہمارے دلوں کو سیدھا مدینے تک پہنچا دے. مدینے والے کا عشق ہمارے اوپر طاری فرما دے, ہمارے ہوش اور آواز پر طاری فرما. ہم آنکھ کھولیں تو تیرے محبوب کا خیال ہو, ہم آنکھ بند کریں تو تیرے محبوب کا خیال ہو, ہم سنیں تو تیرے محبوب کا ذکر ہو, ہماری زبان حرکت کرے تو تیرے محبوب کی نعت ہو, ہمارے ہاتھ اور پاؤں تیرے محبوب کی سنت کے رنگ سے رنگ جائیں. ہمارے گھروں میں اپنے محبوب کے جلوے ظاہر فرما, ہمارے کوٹھوں اور گاؤں میں حضور کے جلوے ظاہر فرما, ہمارے شہروں اور بازاروں میں حضور کا عشق عام فرما, ہمارے صوبوں اور ملک پر حضور کی محبت طاری فرما. اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے, اے اپنے محبوب کے چہرے کو والضحیٰ کہنے والے, اور زلف کو واللیل کہنے والے, اور اے اپنے محبوب کے سینے کو والنشرہ کہنے والے, ہم سب کی یہ دعا قبول فرما. ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال, ہماری حاجتوں کو پورا فرما, ہمارے ظاہر اور باطن کو صحیح فرما دے. ہمیں دوریوں سے نزدیکیاں عطا فرما, ہمیں تقرب نصیب فرما, ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. ہمارے یہاں جتنے دوست ہیں سب پر اپنا کرم فرما. جن دوستوں نے اس پروگرام کا ارینجمنٹ کیا ان پر رحم فرما. اس مسجد کو آباد فرما, یہاں ساری مساجد کو آباد فرما, یہاں حضور کے عشق پاک کا گلگلہ فرما, بول بالا فرما. نبی علیہ السلام کے عاشقوں کو ہمیشہ فائق رکھ, حضور کے عاشقوں کو غلبہ عطا فرما. دنیا کے جس کونے میں, یہاں پر بھی, جس حصے میں, جس گاؤں یا شہر یا ملک یا صوبے میں تیرے محبوب کے چاہنے والے, انہیں وہاں قوت عطا فرما, انہیں وہاں برکت عطا فرما, ان کو ہر جگہ غلبہ عطا فرما, انہیں کامیابی عطا فرما. اس قوم پر اپنی رحمت فرما دے, اس قوم میں بسنے والوں پر مہربانی فرما, یہاں کے مردوں اور عورتوں پر مہربانی فرما, یہاں کے بچوں اور بوڑھوں پر مہربانی فرما. یہاں جو عورتیں حمل سے ہیں ان کے حملوں میں جو بچے ہیں ان کو بھی اس کے مصطفیٰ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. کھڑے ہو جائیں یہیں پر, دوڑنا نہیں, ایک شعر یہیں پر, ایک زبان بھی چپ نہ رہے, اپنے دلوں کی حاضری حضور کی برگاہ میں پیش کریں. ایک بندہ بھی چپ نہ رہے. پڑھو یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ
رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج، دو جہاں کے راج والے، دو جہاں عرش کی معراج والے، بھولو عرش کی والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، السلام اے میم ہا اور میم دال، اور السلام اے بے نظیر و بے مثال۔ دروشی پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے اور وہی آمین کہہ کے دعا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے پڑھو، سارے پڑھو، قسمتاں جاگ جان گیاں، چپ نہ رہنا، کوئی جس حالت میں بھی ہے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین آمین۔ آپ سب کو آج کی محفل کی میں مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بڑے اجتماع کو اور مجھے اپنے حبیب کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔